के साथ नौकरी ईमान पर आज भी है, आज भी है। देखिए तो सीरियसली ईमान पर से अपना मुखालिफ थे और उसकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ना और जाके जंग करना लड़ना खेल तमाशा नहीं करना। तो इस वजह से जो है वो आदमी को जुर्रत दिखाना चाहिए। हक है तो दुनिया मुखालिफत कर जाए, सही है तो दुनिया मुखालिफत कर जाए, अब वो करना हमें अंजाम नहीं। या नाराज होंगे खाना नाराज होंगे, मामू क्या कहेंगे, चचा क्या कहेंगे, नतीजा क्या कहेगा। अभी आज कुरान वही माने पड़े, चाहे बाप ना तो सोचे भाई भाई बहन दे कुछ भी मगर की हक बोलो, हक बोलिए, हक के साथ नहीं, फैसला हक के साथ होना चाहिए, जुर्रत के साथ। वो जुर्रत आपको चाहिए तब अभी भी जुर्रत दिखाई। बहुत सारे मसाइल में, बहुत सारी चीज़ों में, मैं एक मिसाल दिया, ये तमाशा नहीं है मौला अली के लिए। और फिर वो दुश्मनी आज तक चली आ रही है अली के साथ। ऐसे नहीं शहीद कर दिया गया, ऐसे नहीं खत्म कर दिया गया, जुर्रत दिखाई। बहुत बड़ी जुर्रत थी। एक जो है रसूल की बीवी है, कुरान की नुक्ते नज़र से उम्मुल मोमिनीन है, उम्मत की माँ है, बहुत सारे मसाइल है। उसके बावजूद भी देखा हक है, लड़ने का तो लड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मरे चाहे जिए, और किया फैसला। इसी तरीके से जो है मीर शाम के मुकाबले में जाना चाहता है। अब आप देखें कि उन्हें बड़े बड़े फैसले, अजीब जुर्रतमंदाना है। माल की तकसीम कर रहे हैं, जनाब अकील आगे ताकि हमारी फैसली ज्यादा है, नहीं दिया आप आइए नहीं दिया, एक इलाज लगा के नहीं दिया। आप क्या चाहते इंसान है कि आग जल रही थी, लोहा गर्म करके हाथ में रखना चाहता थी, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, ये बेहतर है। तो अली ने हाथ, वो अकील ने हाथ हटा दिया, नहीं हमें भूखा रह लेना, भूख में मर जाना बर्दाश्त, लेकिन जानना क्या। कभी कभी हम आप लोग जो वो बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मल ले लेते हैं और जुर्रत नहीं दिखाते। जुर्रत दिखाने की जरूरत होती है, अमल करने की जरूरत होती है। एक चीज़ ये बयान किया आपको, दूसरी चीज़ें आप करना चाहते हैं कि ये भी इसमें भी हम बहुत लोग लापरवाह पीछे। खुद अपनी ज़िंदगी में तमाम मसाइल को हल करके जाइए। मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में तमाम मसाइल को हल करके जाइए। जिसका जो हक है उसको लिख के जाइए, दे के जाइए। न सोचिए बांट लेंगे, कर लेंगे, काम मुनासिब नहीं है ये, तो ये करके जाइए। हमेशा किए रहना चाहिए, यहाँ तक है कि अपने तकिए के नीचे लिख के जाइए, रख के जाइए, हर रोज रात में लिख के रखा रहे। कितने लोग थे सोए नहीं उठे, मेरे सामने कई हादसा हैं, खुद मेरे सामने की। मौलाना गफर मेहदी साहब जौनपुर के हैं, जवादिया में बूढ़े हो गए थे, खाली रहते थे, तो चले जाते थे शमीम साहब से मिलने के लिए। हम लोग उनकी खिदमत किया करते थे। सुबह उठे, मैंने अपनी आँख से देखा, सुबह उठे हैं, नमाज पढ़ी है, आप लोग उन्हें जो है वो उनको कभी कभी कुछ बनाते थे नाश्ता वाश्ता, वहाँ नाश्ता मिलता नहीं था तो नाश्ता ले जाकर अपने लेके गए, तो उठा रहे हैं देहा लेकर सो। तफजुल मेहदी साहब यहाँ गोपागंज पूरा मारूफ की, हम लोग शौकीरान जा चुके थे, उसको खास आए हैं रात में जुमा पढ़ा के, खाए पिए और खुशखुशी की तारीफ थी, मेहंदी वेहंदी भी लगवाए, सोए, सुबह देखा कि नमाज के लिए जगह गए, उठी। कितना मुझे समझते मौत को अपनी है आदमी, तमाम चीज़ों को अपने जिम्मे से, इतनी सारी चीज़ें, खेत बाड़ी घर द्वार पैसा कौड़ी, हर चीज़ करके जाइए, लेके जाइए। बार बार मैं कह रहा हूँ, करके जाइए, बाद में पछताना होगा। और दूसरी तीसरी चीज़ आपको करना चाहिए, ये तो करिए, जरूर कर डालिए, सब लोग कर डालिए, बता दीजिए, नहीं बताते तो टेप करके रख दीजिए, लिख दिए कहीं कापी डायरी में कि ये मेरी मर्जी यही है कि ये फला फला का हक है, मेरे बात दे दिया, कोशिश करिए लेके जाइए। अकबाल भाई करके जाइए सब। हाँ, ये चीजें करना जरूरी है, बता के जाना जरूरी है बेटे को,
لکھ کے جانا ضروری ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، کریے اس کو سب لوگ جتنے بھی ہیں افراد. اور تیسری چیز ہے کہ خود اپنی ہی زندگی میں اپنے امور کو انجام دے کے جائیے. مثلاً کار خیر مت سوچیے کہ فلاں صاحب کر دیں گے، فلاں صاحب کر دیں گے، فلاں صاحب کر دیں گے، بتا مت سوچیے، وہ کریں گے. اپنی نماز، اپنے روزے، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بند کر بھائی، دروازہ بند. دروازہ نہیں کھلا ہے. صلی اللہ محمد وعلى محمد. اسی بات میں کہہ رہا تھا آپ خدمت میں کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے آخرت بنا کے جائیے. یہ نہ سوچیے کہ بیٹا کر دے گا، بھائی کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، قطع نہیں. جو بھی کر کے جانا آپ کر کے جائیے. بعد میں جو کریں گے وہ بیلنس مان لیجیے، نشرہ مان لیجیے، لیکن جتنا واجبات ہے اس کو کر کے جائیے. یہ میں جو نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات ہے یہ اللہ اور رسول کی وصیت اور نصیحت ہے ہم آپ کے لیے. اپنی ہی زندگی میں سارے امور کو، اپنی آخرت کو بنا کے جائیے تاکہ مطمئن جائیے. جیسے امام خمینی ہم لوگ خوب سنتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے. عمل نہیں. امام خمینی کے بعد کتنے سخت مسائل تھے، لیکن آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آپ، یہ اتنی بڑی مملکت چھوڑ کے جا رہے تھے، اور اس کے باوجود بھی کیا کہا؟ بقلب مطمئن، دل آرام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دل آرام، قلب مطمئن کے ساتھ میں دنیا سے جا رہا ہے. کیوں کر کے جا رہے ہیں؟ کہ ہر امور کو حل کر کے گئے. کوئی چیز ایسی بچی نہیں تھی کہ جو وہ نہ کر دیا. تو اس طرح مطمئن جائیے. تو یہ میں جا رہا ہوں اطمینان کے ساتھ، قلب مطمئن کے ساتھ. امیر المومنین نے کہا فزت ورب الکعبہ. کعبہ کی قسم کیوں کہ ایسے قسم ہر آدمی نہیں کھا سکتا ہے. ہر آدمی قسم نہیں کھا سکتا ہے. ہم آپ کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے. مرتے دم کے کامیاب جا رہا ہوں. کیسے کامیاب جا رہا ہوں؟ ہاں کامیاب جا رہا ہوں. اتنے امور اپنے آپ میں سے خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں. قدر نمازیں ہیں، قدر روزے ہیں، بہت سارے امور حقوق ہیں لوگوں کی، ہم کر کے جا رہے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، یا تو علی کے نقش قدم پہ چلیے امام خمینی طریقے سے. ابھی دیکھیے خامنہئی صاحب کی شہادت کتنی مطمئن انداز سے گئی، شہادت ہوئی ہے. اتنا اطمینان کے ساتھ شہادت کو نوش کیا ہے. اطمینان کے ساتھ مطمئن تھے، معلوم تھے کہ ہاں کسی بھی حملہ ہو سکتا ہے. وہی روٹنگ جو تھی ان کی کہ خالی کلپ دیکھ رہا تھا کہ 5 بجے وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے. 5 بجے میرا خیال سیری کرنے کے بعد جو وہ اپنے اس پہ آ گئے تھے، جو منہ کے انجام دے رہے تھے. 9:40 پہ عجیب انداز میں. آپ دیکھیں ان کی کسی بیٹی کا جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، میں کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ بیان کر رہی تھی کہ میرے بابا کو جو ہے وہ مسائل کی تاریخ، میرے بابا کو جو ہے وہ بازو قلم ہو گیا. بازو بدن سے نہیں تھا، چہرہ وغیرہ سالم. یہ تو مولا عباس کو جو مصیبت تھا، ان کو بہت پسند تھا مسائل، تو وہ ان کے ساتھ پیش آئے. دوسرے شہزادی کی طرح ان کی مسئولیت ٹوٹ گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا تکڑا بم روٹی ہونی جانی چاہیے. آدمی بکھر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، وجود ہی نہیں رہ جائے گا، مٹی ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی اللہ نے اس شان سے بچایا. چہرہ سالم تھا، بدن سالم تھا، خالی بازو جدا ہو گیا. کتنا مطمئن آدمی گیا، اتنے اطمینان سے گیا. یہ میرا آخری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ اپنے نام کا الگ سے کر کے جائے جو آپ کے بعد یاد کیا جائے. چاہے باغ لگا لیں جائے، شریعت میں باغ لگائیے، اپنے نام کی باغ لگائیے.
یا کوئی مدرسہ کالج بنوا کے جائیے، اسکول بنوا کے جائیے، مدرسہ بنوا کے جائیے، کالج بنوا کے جائیے، امام باڑہ بنوا کے جائیے، مسجد بنوا کے جائیے، جس سے آپ کو یاد کیا جائے. آپ دیکھیں شہر میں کچھ لوگوں نے جو کام کیا، یہاں پہ بہت سے لوگوں کے نام سے چیزیں ہوں گی مجھے پتہ نہیں ہے. کلو مرحوم کا امام باڑہ آج تک یاد کیا جائے. اسلام چوک اسلام مرحوم کا امام باڑہ. خیر آپ یہ کیوں یہ کر کے جائیے تاکہ آپ کو اس نام سے یاد کیا جائے. نہیں یہ بنوائیے 10 بیگھہ کھیت ہے، 1 بیگھہ آپ اس کے نام کریے، آپ باغ لگائیے پوری لگا کے جائیے. کچھ کھیت ہے آدھا بیگھہ آپ اس کو مدرسے کے نام کر کے جائیے. وقف کر کے جانے کا مطلب کیا، میں آپ کو کیا بتاؤں، وقف کی ہوئی چیزوں کو کھائے جا رہے ہیں. وقف کرنے کی کہا بات آئی ہے، وقف کریں گے جو وقف کر کے بزرگان گئے تو اس کو بھی کھائے جا رہے، بیچے جا رہے. جان سن جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی زندگی سے برکت چلی جائے گی، نسل سے برکت چلی جائے گی. اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لے لوگ دنیا جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، نہ ان کی اعلی اولاد صحیح سالم میں پھلی پھولی، نہ نسل صحیح سلیم پھلی پھولی. برکت ختم ہو گئی حیات سے، زندگی سے. امام حسین کا 1 روپیہ بھی اگر آپ نے کھایا ہے کہ جان لیجیے اللہ کا وعدہ ہے وہ کبھی صحیح نہیں لے سکتا. امام حسین خاتم کی تو امام حسین سلام خطان نہیں، خطان نہیں صحیح، آپ کھا نہیں سکتے. اگر کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حسین تھوڑی آ رہے منع کرنے لوگ کھائیے، پھر جیل علی کے نسل آگے بڑھنے والی برکت زندگی میں آنے والی نہیں. بے اولاد ہو جائیں گے، اولاد مر جائے گی، ختم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر وہ اللہ کو اللہ میاں کو آپ کو نہ کہیے گا کہ جو ہے وہ اللہ میں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. میں نے پڑھا جلدی پڑھا کہ زیادہ تر جو ہے یہاں تک بیماری بھی کہا، بیماری سب سے پہلے جو آتی ہے گناہ کے سبب سے آتی ہے. جو ہم بخار چڑھ گیا، نزلہ آ گیا، کچھ اور باتیں ہوگی، بیماریاں بھی 90% گناہ کے سبب سے آتی ہیں. اور موتیں بھی زیادہ تر گناہ کے سبب. پھر موت نہیں مرتا ہے. پڑھیے روایات، سرچ کریے، موبائل کیا آپ سرچ کریے. 90% گناہوں کے ذریعے بیماری آتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہیں جبران ہو جائے، یہیں آپ صاف ہو جائیں گے، غلطیاں کیے کیا ہو آپ پاک ہو جائیں گے. فوراً یہیں اس کا وہ دے دیتا ہے، چھوڑتا نہیں چلو وہاں سزا دیں گے، یہیں صحیح سزا دے دیتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. بچیے، خیریت کریے. امام حسین کا 1 روپیہ بھی قرض نہ لیجیے، کر دیجیے لیکن ان کا نہ کھائیے. اگر آپ کریں گے تو برکت ملے گی. امام حسین نے کسی کا قرض نہیں لیا، اپنے دفن ہونے کی بھی زمین کو انہیں نے خرید لی. اللہ اکبر. دفن ہونے کی بھی زمین کسی کو چھوڑ کے نہیں گئے کہ چلو کوئی کر دے گا. اپنے ہاتھ سے خریدا، وقت کیا. امام حسین کسی کا وہ احسان نہیں لینا چاہتے، نہ آپ کا نہ میرا، نہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے. اگر ہم آپ نہیں روئیں گے تو فرشتے روئیں گے. ہم عزاداری کریں گے، زمین کے آسمان کے فرشتے عزاداری کریں گے، درخت کے دریا یہ پرندے میں عزاداری کریں گے. ہم سوچتے ہیں کہ امام حسین کے اوپر ہم لوگ ایسا امام حسین کا احسان کرتے نہیں. اگر ہم عزاداری نہیں کریں گے، علم نہیں اٹھائیں گے، نہیں کریں گے، دوسرے لوگ کریں گے. ہندوؤں کو کیا ہوا؟ ہندو کو عزاداری کرتے ہیں، ان کو کیا کیا امام حسین؟ لیکن ان کو عشق ہے امام حسین کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جانتے ہم مومنین ہیں تو باہر رہ رہے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکہ ایہا المسیح البر الفقیر. السلام علیکہ ایہا النبی العظیم. السلام علیکہ ایہا الصدیق الرشید. السلام علیکہ ایہا البر الذکی.
السلام علیک یا خیرۃ اللہ علی الخلق اجمعین اشہد انک حبیب اللہ وخاصۃ اللہ وخالصتہ السلام علیک یا ولی اللہ وموضع سرہ وعیبۃ علمہ وخادن وحیہ بأبی انت وأمی یا امیر المومنین بأبی انت وأمی یا حجۃ اللہ علی الانام بأبی انت وأمی بأبی انت وأمی یا حجۃ اللہ علی الانام بأبی انت وأمی یا باب المقام بأبی انت وأمی یا نور اللہ التام اشہد انک قد بلغت عن اللہ وعن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ما حملت ورعیت ما استخلفت وحفظت ما استودعت وحللت حلال اللہ وحرمت حرام اللہ واتممت احکام اللہ ولم تتبع حدود اللہ عبدت اللہ مخلصا حتى أتاك اليقين وصلى الله عليك وعلى أئمة من بعدك السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته.